سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، سورہ ابراہیم کا 4واں رکوع اور 13ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا اور حساب سے فراغت ہو جائے گی، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بد نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں پہنچ چکے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ شیطان کو برا کہیں گے۔ تو اس کے جواب میں شیطان یہ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، آخرت میں نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، سچا ہوا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، نہ نیکیوں پر ثواب ملنا ہے، نہ برائیوں پر عذاب ملنا ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ میں نے یہ کہا تھا تو میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری مان لی۔ شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنے اتباع پر مجبور نہ کیا تھا، مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں تمہیں زبردستی گناہوں کی طرف اور کفر کی طرف لے جاتا۔ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا، تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ دوسری بات، شیطان یہ کہے گا کہ میں نے جو تمہیں باتیں کہیں اور جو تم سے وعدے کیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تو ان باتوں پر میں نے تمہارے سامنے کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی، تو تم نے بغیر دلیل کے، بغیر حجت و برہان کے میری باتیں مان لی اور میرے بہکاوے میں آ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرمایا تھا شیطان کے بہکائے میں نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، انہوں نے حجتیں پیش کی، برہانیں قائم کی، دلائل دیے، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم رسولوں کی پیروی کرتے اور ان کے روشن دلائل اور معجزات ظاہرہ سے باہرہ سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف تم توجہ نہ کرتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ شیطان جب یہ کہے گا تو لوگوں کو بہت شرمندگی ہوگی، اور بات بھی دیکھیں بالکل حقیقت ہے کہ شیطان ہمیں نماز سے یا ایمان سے روکنے کا صرف وسوسہ دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے جانا چاہیں تو نہ وہ ہمارے پاؤں پکڑ سکتا ہے، نہ ہمیں وہ روک سکتا ہے، صرف وہ وسوسہ دیتا ہے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں۔ افسوس ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور
گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ شیطان کو کوئی ایسی طاقت تو حاصل نہیں جو بیچ میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں آپ کو یہ نیک کام نہیں کرنے دوں گا۔ صرف وہ ایک خیال ذہن میں ڈالتا ہے، پھر شیطان کی باتوں پر شیطان کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اس کے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا چین نصیب ہوتا ہے، کیسی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی کیسی نحوستیں آتی ہیں۔ اس کے باوجود افسوس اگر ہم شیطان کی باتیں مانیں۔ شیطان پھر کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے۔ تو جب میں تمہارا دشمن تھا، میری دشمنی ظاہر تھی، تو دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ تو تم نے مجھ سے خیر خواہی کی امید کیوں رکھی؟ میری بات کیوں مانی؟ میں نے تمہیں کیا دیا تھا؟ تمہارے رب نے تمہیں زندگی دی، ساری نعمتیں دی، لیکن تم نے اپنے رب کی بات نہ مانی اور میری بات مانی۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو، یعنی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور آج تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین نے جو بتوں کی پوجا کی شیطان کے کہنے پر کی، اسی طرح شیطان کی باتیں ماننا اور رب کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی باتوں کو فوقیت دینا واقعی بہت بڑی نادانی ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔